اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث کا انتخاب کیا اور ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جو تمام اسلامی مکتب فکر کے اندر متفق علیہ ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے، اور اس کے نہ وجود پہ اختلاف ہے نہ اس کے الفاظ پہ اختلاف ہے۔ ایک ہے کہ اس کے وقوع پہ اختلاف ہو، نہ اس کے وقوع پہ اختلاف نہ الفاظ پہ اختلاف ہے، اور ہمارے بعض جدید محققین نے شاید 20-30 سے زیادہ اس کے حوالے لکھے ہیں، جو ابتدائی کتابوں کے اندر بلکہ اس سے بھی زیادہ شیعہ سنی کتابوں میں اس کتاب کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ ایک سوال پڑھیں گے تھوڑا سا اگر آگے چلیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی آگے بڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب سب کی توجہ چاہوں گا ایک ایسی حدیث جس کا متن بھی بہت اہم ہے، بہت پیارا ہے، اور جس کے الفاظ، جس کے روایت، جس کی درایت، اور حدیث بھی کیسے موقع پہ پیغمبر اسلام نے بلکہ متعدد الفاظ کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے، یعنی انی تارکن فیکم ثقلین بھی ہے، اور حجتین کے نام سے بھی آیا، خلیفتین کے نام سے بھی آیا ہے، جو اس کا متن موجود ہے۔ لیکن ابتدا کیسے ہے کہ دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو حجتیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کچھ بھی ہو لیکن سب میں اتفاق ہے کہ وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، یعنی ابتدائی مصادر میں سب شیعہ سنی اتفاق ہے اس بات پہ کہ پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا ہے، کہیں پہ بھی پہلے 700 سال میں کسی بھی کتاب کے اندر اگر آئی ہے، پہلے 600 سال میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 7ویں صدی ہجری کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر 600 سال کے بعد اگر 700 سال کے تقریباً 600-700 سال کے بعد اگر الفاظ بدل جائیں، قرآن سنت کے اگر الفاظ آ جائیں تو اس کے ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ابتدائی 600 سال کے اندر جتنی بھی شیعہ سنی کتابوں میں، دونوں مکتب فکر کی اہم کتابوں کے اندر جہاں پہ بھی حدیث آئی ہے، قرآن اور عطرت، قرآن اور اہل بیت کے الفاظ سے حدیث آئی، یہ میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ اب چاہے صحیح مسلم ہو یا اور کوئی مسند احمد بن حنبل ہو یا اور کوئی مسند کتاب ہو، شیعہ سنی کسی بھی کتاب کے اندر اگر آئی ہے تو قرآن، کتاب اور عطرت، یا قرآن اور اہل بیت۔
اب یہ الفاظ ہیں قرآن اور اہل بیت یا کتاب اور اطرت. میں بنیادی جلد سے اس الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن اور کتاب اور ادھر سے اہل بیت اور اطرت، تو دونوں کی جلدی سے وضاحت کروں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. توجہ میرے ساتھ رہے گی مجمع کی انشاءاللہ. کتاب ایک چیز جو مکتوب ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے، اور جو مدون ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے. اگر پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، تو کتاب اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مکتوب چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی لکھی ہوئی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ خود سے جمع کر لی، یعنی کتاب جمع کر کے جو چھوڑی جاتی ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے. جو لکھی ہوئی ہو وہ کتاب کہلاتی ہے، اور جو ہوا میں ہو وہ کتاب نہیں کہلاتی. تو پیغمبر اسلام اس لیے بار بار کہنے کہ انی جاعلکم فیکم مستقلا کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب یعنی کتاب ہے، مکتوب ہے. جو مکتوب ہو لکھی ہوئی ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے. اب یہ کوئی نہیں اعتراض کر سکتا کسی، کیونکہ دیکھیں صحابہ کا مجمع جو ہے وہ زیادہ تر عرب مجمع تھا. اس میں ٹھیک ہے کچھ ایرانی بھی آ گئے تھے، کچھ رومی بھی آ گئے تھے، کچھ افریقی بھی آ گئے تھے، کچھ اور بھی افراد تھے کہ جو عرب نہیں تھے، لیکن اکثریت 90-95% سے زیادہ جو صحابہ تھے وہ عرب تھے. ان میں عربی زبان کا فقدان نہیں تھا. ان میں عربی سمجھنے کا کوئی فقدان نہیں تھا. وہ سب کے سمجھ رہے تھے کہ جب بھی کتاب کہا جاتا ہے تو وہ مکتوب شے کو کہا جاتا ہے. تو کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا یا رسول خدا جب آپ کہہ رہے ہیں کتاب، تو کتاب ہے کہاں جو چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ صحابہ کا سوال نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جمع کر دی تھی. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں کتاب جمع کر دی تھی، اسی لیے اعتراض نہیں کیا کسی نے کہ یا رسول خدا کون سی کتاب مکتوب ہے. انی جاعلکم فیکم مستقلا کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اور پھر دوسرے لفظ کتاب استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ لفظ کتاب اللہ نے خود قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ استعمال کیا ہے. جب اللہ نے کتاب کا تعارف کروایا، قرآن کا تعارف کروایا، تو کہا کہ انی، اگر قرآن کے الفاظ دیکھتے چل جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، اللہ نے کتاب کہا، قرآن نہیں کہا. کہ کتاب میں دوبارہ یعنی کوئی مکتوب شے ہے. جب اللہ استعمال کرے تو شک آ سکتا تھا کہ شاید وہاں ہے، توجہ ہوں گا. لیکن جب رسول خدا نے استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس مکتوب موجود ہے. تو کتاب لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہو اسے کتاب نہیں کہا جاتا. سڑا پڑھ کے تھوڑا تھوڑا کر زحمت کر کے آگے. صلاۃ محمد والے بس اب آگے بالکل بھی جگہ نہیں ہے، تو جو حضرات آئیں گے وہ پیچھے کرتے ہیں. ایک آدمی کی جگہ ہے تو ابھی بھی اگر ایک آدمی بھی کرتا ہے انشاءاللہ جو آگے بیٹھا وہ نہیں ہے جو پروانوں کو جلا دیتا ہے. میرے ساتھ مکتوب شے کا نام، بہرحال کتاب، قرآن کے اندر لفظ کتاب کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن کی ضمانت دی تو اس نے یہ الفاظ میں سب کی توجہ ہے میرے ساتھ کہا کہ سورہ حج سورہ نمبر 15 ہے، اور اس کے اندر جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کہا تو کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جب اللہ کے ذمہ حفاظت ہے تو وہ معصوم ہاتھوں سے ہوتی ہے، کیونکہ خداوند متعال سے جتنے بھی وابستہ رہیں گے، جہاں پہ وحی کا سلسلہ رہے گا یا جو اس کتاب کے محافظ ہوں گے وہ معصوم ہوں گے. تو کتاب کو کوئی بھی عام افراد جمع کر نہیں سکتے ہیں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. قرآن کا سب سے بڑا زندہ اعجاز یہ ہے کہ اگر اس کی آیات کو، کسی ایک سورہ کو لے لیجیے، اس کی آیات کو جدا کرنے کے بعد کسی ایسے آدمی کے سامنے جو عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو اس کے سامنے رکھ دیجیے اور کہیں کہ اس کو کتاب کو ذرا
اس آیات کو وہ ترتیب دے کے دکھاؤ جو قرآن میں آئی. تو اسے کوئی وہ ترتیب نہیں دے سکتا جو قرآن میں آئی ہے, چاہے وہ فاتحہ ہو, چاہے اخلاص ہو, چاہے اور کوئی سورہ ہو. کسی بھی سورہ کو کوئی آدمی اور ترتیب دے نہیں سکتا. وہ آیات جس طرح سے قرآن میں ترتیب آئی ہے, کیونکہ قرآن کی ہر طرح سے قرآن معجزہ ہے. قرآن ہر لحاظ سے معجزہ, یعنی ترتیب کے لحاظ سے بھی معجزہ. تو اگر یہ کہا جائے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی جمع ہونے کے اندر, تب بھی اعجاز سے ساقط ہے. اور ہمارے یہاں مکتب جعفری کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں میں پورے قرآن کی کسی ایک سورہ کی تلاوت واجب ہے فاتحہ کے بعد. ایک مکمل سورہ کی تلاوت واجب ہے. اس کا مطلب ہے ہر سورہ مکمل ہے. اگر سورہ ناقص ہوتا تو معصوم کہتے تھے یہ سورہ مت پڑھنا, یہ سورہ نہیں پڑھے جا سکتے. کسی بھی سورہ کو ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. ہاں, اور شرح کے, کیونکہ وہ دونوں سورے مربوط ہیں, اور سورہ فیل اور سورہ قریش کے, کہ وہ دونوں سورے مربوط ہیں, کہ وہاں پہ اللہ نے کہا میں وہاں پہ بچایا اور یہاں پہ کیسے بچایا. بہرحال وقت نہیں کہ میں اس تفصیلات میں جاؤں, فقہی احکام میں جاؤں, لیکن اب یہ ساری کی ساری باریکیاں بتا رہی ہیں کہ قرآن کا ہر سورہ مکمل ہے. اور پیغمبر اسلام کا جیسے جیسے سورہ نازل ہوتے تھے, کہا تھا اب یہ آیات نازل ہوئی ہیں, ان آیات کو فلاں سورہ میں لکھ دو. اور یہ سورے باقاعدہ خود پیغمبر اسلام ترتیب دیا کرتے تھے. جس آیت کو جہاں پہ رکھنا ضروری تھا وہیں رکھا کرتے تھے, تاکہ بعد والے ذہنوں میں شبہات نہ آئیں. آپ نے ازواج کی آیات کے درمیان میں اہل بیت کی آیت کو رکھا, تاکہ جو بھی پڑھے گا خود بخود ذہن میں آئے کہ ازواج اور ہے, اہل بیت اور. قرآن کی ہر آیت کو آپ جب جیسے دیکھیں گے, پڑھتے جائیں گے, آپ کو خود بخود محسوس ہوگا. جس طرح سے جملہ معترضہ عربی کے اندر ایک, جب آپ فصاحت بلاغت کے عربی کی بحثیں پڑھیں گے, اس کی ریفرنس اپنی ہے, جب اس کے اندر قانون ہے, اور اس قانون کا نام ہے جملہ معترضہ. جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک ضروری بات کو, کسی خاص پیغام کو کسی خاص جگہ پہ رکھا جاتا ہے, تاکہ وہ پیغام تھوڑا سا, جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ اسٹیک آؤٹ, وہ کچھ الگ سا نظر آئے, تاکہ محسوس ہو یہ اچانک کی بات کیا بیچ میں آئی ہے. مثال کے طور پہ اللہ بات کرے گا کہ فرعون ایسا تھا, فرعون ایسا تھا, فرعون ایسا تھا, اس نے خدا کا دعویٰ کیا, موسیٰ میرا نیک بندہ تھا, فرعون ایسا تھا, فرعون. وہ آپ کو سارا فرعون کا قصہ بھول جائے گا, لیکن موسیٰ یاد رہیں گے. جناب موسیٰ کی بات نہیں بھولے گی, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آئی ہے کہ انسان کہے گا یہ جملہ یہاں سے کچھ مختلف سا محسوس ہو رہا ہے. یہ بالکل الگ سا محسوس ہو رہا ہے, یہ الگ سا ہی نظر آ رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ. حضرت ازواج کی آیات میں جہاں سارے مؤنث کے صیغے ہیں, وہاں پہ ایک آیت آئی ہے جہاں 2 مرتبہ مذکر کے صیغے آئے, اور وہ آیت تطہیر ہے جو خود بخود بتا رہی ہے کہ وہ پچھلی آیات اور تھیں, اگلی آیات اور ہیں, میں کچھ اور. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ آیت تطہیر کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے. اب باریکیوں میں نہیں جا سکتا, تو پورے کے پورے قرآن کی ترتیب. یہاں پہ لفظ ایک کتاب آیا ہے, مکتوب ہے, جمع شدہ ہے, جو پیغمبر اسلام نے خود سے جمع کی ہے. دوسرے لفظ قرآن استعمال ہوا ہے. قرآن چاہے وہ پورا کا پورا قرآن ہو, چاہے کوئی ایک سورہ ہو, چاہے ایک آیت ہو یا جزء آیت ہو, جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا, جب اسے آپ دیکھیں تو اشارہ کر کے کہیں گے یہ قرآن ہے. یہ نہیں کہیں گے قرآن نہیں ہے. جس طرح سے بھی دیکھیں کہیں گے قرآن ہے. جس طرح سے جب آپ آگ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آگ ہے. جس طرح سے جب مٹی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ جز ہے, کل ہے, تمام ہے, ناقص ہے, کامل ہے. ہر طرح سے جب پھول کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے کہتے ہیں پھول ہے. یہ نہیں کہتے یہ ابتدا ہے, یہ پھول چاروں طرف سے پھول ہوتا ہے, چاروں طرف سے آگ ہوتی ہے. اسی طرح سے قرآن ہر طرف سے قرآن ہے, یعنی ہر طرف سے اعجاز ہے, ہر طرف سے معجزہ ہے. کسی بھی زاویے سے دیکھیں قرآن نظر آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ جب دیکھیں گے, کھولیں گے اور دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ہر جگہ سے اعجاز قرآن, اعجاز خدا نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہر طرف سے اعجاز ہے, اور یہ قرآن کی خاصیت ہے, یہ خصوصیت قرآن کے ساتھ ہے. ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نظم, دوسرے ہوتی ہے نثر. نظم کہتے ہیں جسے پوئم آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں, شاعری, یہ نظم کہلاتی ہے. اور نثر, پروز, یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے. نظم ہے اور نثر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہر زبان میں 2 چیزیں ہیں, پوئمز ہوتی ہیں اور پروز ہوتے ہیں, جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں, نظم ہے, نثر ہے اور قرآن. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے, دونوں سے بالا تھا. جو قرآن کو پڑھے گا خود بخود قرار
اقرار کرے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مافوق البشر کا کلام ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ علامہ مختصری کی پوری کتاب کا خلاصہ سنا رہا ہوں کہ قرآن بین المدرستین، دونوں مدرسے جو دونوں سکولز آف تھاٹ ہیں ان دونوں کے درمیان میں قرآن کیا ہے، اور ان کی کئی جلدوں میں کتاب ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے ابو آل ہے، ہر چیز سے بالا تر ہے۔ پڑھنے کے بعد انسان کو، حتیٰ جب غیر مسلمان عربی گرامر اور سنٹیکس سے ماہرین نے قرآن پہ لکھا ہے، تو قرآن یعنی عربی گرامر یا سنٹیکس میں جو کچھ لکھا ہے قرآن کے نزول کے بعد، تو انہوں نے اگر شاہد کے طور پہ کسی چیز کو پیش کیا ہے، گواہ کے طور پہ اپنی چیز پیش کیا ہے کہ اس قانون کے لیے یہ مثال موجود ہے، تو انہوں نے بھی قرآن ہی کو گواہ بنایا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہر آدمی نے قرآن کو پیش کیا۔ تو حضرات اب ایک ہے لفظ قرآن، دوسرا ہے کتاب۔ میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا ہے، یہ تمہید میں پیش کر رہا تھا، اور دوسری جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے کتاب۔ دونوں مفہوم اسی ایک وجود کی طرف جاتے ہیں۔ کتابیں اتنی ہیں، لیکن جب کہتے ہیں الکتاب تو صرف اور صرف ذہن میں قرآن آتا ہے۔ ایک مخصوص کتاب صرف اور صرف قرآن ہے، یعنی تمام کی تمام کتابیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کتاب کا مقام کچھ اور ہے۔ یہ کائنات میں معجزے کے طور پہ زندہ موجود ہے اور ہر دور میں رہے گی۔ ہر لٹریچر کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ میڈیول لٹریچر ہے، یہ قدیمی لٹریچر ہے، یہ ہسٹوریکل ہے، یہ کلاسیکل ہے۔ ہر لٹریچر کے متعلق کہا جا سکتا ہے، ہر ادبی کتاب کے متعلق کہا جا سکتا ہے یہ قدیمی ہے، یہ باستانی ہے، یہ جدید ہے، یہ کلاسیکل نہیں ہے، ماڈرن لٹریچر ہے۔ واحد قرآن ہے، عربی نہیں، ہر زبان میں لٹریچر جب پڑھیں گے تو کہہ دیں گے یہ قدیمی ہے۔ آپ اردو پرانی زبان پڑھنے لگیں تو آپ کو محسوس ہوگا یہ 100 سال پرانی زبان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ واحد ایک کتاب ہے جس کو جب پڑھیں گے آپ کو ہمیشہ محسوس ہوگا یہ تازہ زبان اور یہ قرآن کا زندہ اعجاز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تمام کلام نہیں، صرف قرآن کو میں معجزے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ جو اسے جس دور میں پڑھے گا، جب پڑھے گا، اسے محسوس یہ ہوگا یہ زندہ زبان ہے، یہ کسی ایسے کی ہے جو حی و قیوم ہے، اور جو آج آپ سے مخاطب ہے کہ اسے پڑھو تو صحیح۔ اگر تھوڑا سا بھی انسان عقل و فراست کے ساتھ پڑھے گا تو اسے محسوس ہونے لگا کتاب اس پہ اثر کر رہی ہے۔ ان ھذا کلام اثر یوثق، جو عربی کہتے تھے کہ یہ بے انتہا اثر کرنے والا کلام ہے۔ جو بڑے بڑے شعراء تھے، ادباء تھے، وہ جب رسول خدا کی تلاوت سنا کرتے تھے رات کے وقت تو وہ کہتے تھے کہ بے شک یہ دل میں اثر کرتی ہے بات، قرآن اثر کرتا ہے۔ کہ جب وہ 3 افراد جو مکے کے اندر سب کو روکا کرتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، اس کا ابو الحکمہ نام تھا اسلام سے پہلے، یعنی حکمت کا باپ، لیکن اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ابو جہل کہا جانے لگا۔ یعنی جسے توحید سمجھ میں نہ آئے وہ جہالت کا باپ، اسے توحید سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ حضرات یہ سب کے سب جب جمع ہو جاتے خود سے اور سب لوگوں کو روکا کرتے، کہا کہ دیکھو ضرورت نہیں ہے رسول خدا کا نام لے کے، کہ میں اب نہیں کہنا چاہتا، یعنی جس توہینہ میں انداز سے وہ کہتے کہ ان کی باتوں کو مت سننا، ان کی بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں کو مت سننا۔ اور جب بھی کوئی مکے سے باہر سے آیا کرتا تھا، مکے آیا کرتا تھا طواف کے لیے، کہا یہ کچھ روئی رکھ لو گا، کیوں؟ کہا کہ ایک جادوگر آ گیا، اس کی بات سنو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ بھی یہ جانتے تھے کہ صرف گفتگو کے اندر اتنی چاشنی تھی پیغمبر اسلام کہ جو ان کو سنتا تھا انہی کا ہو جاتا۔ ارے اور ملتا یہی جناب ابوذر کے لیے بھی یہی ملتا۔ جب وہ باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے فوراً روئی لی اور کانوں میں اپنے ٹھوس لی، کہا کہ بالکل نہیں سنوں گا۔ اور رسول خدا بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے اچانک خیال آیا، کہا کہ کیوں نہ سنوں اس کی بات کو۔ فوراً اپنے کانوں سے روئی نکالا، کیا بات ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب ابوذر کی آپ کو سچائی مشہور ہے، سب سے سچے آدمی، کھرے آدمی تھے، جھوٹ تو برداشت کرتے نہیں تھے۔ فوراً کانوں سے روئی نکالا، کیا بات ہے، پیغام کیا ہے آپ کا؟ کہا میں کہتا ہوں کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، صرف ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کہا کہ کیا کرنا ہے، آپ کو کیا دینا ہے؟ کہ کچھ نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، یہ میرے سامنے جھک جاؤ، آج سے مجھے بادشاہ مان لو، جو کچھ پیسہ ہے مجھے دے دو، نہیں کچھ نہیں۔ کہا اچھا اور کیا ہے؟ کہ بیٹیوں کو نہیں دفنا سکتے۔ کہا ویسے میرا دل نہیں مانتا تھا۔ یعنی جو عقل کو بات لگتی ہو وہ پیغمبر اسلام بات کہہ رہے ہیں، کہ بیٹیوں کو نہیں دفنا سکتے۔ کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا شراب پینا چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو۔ کہا اور کچھ نہیں، جا کے دوسروں کو پیغام سنا۔
کہا اتنا آسان راستہ ہے؟ اسی کی بات سننے سے لوگ مجھے روک رہے تھے. کہا کہ اگر آپ کو ماننا چاہوں تو کیا کروں؟ کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کہا میں ابھی فوراً تیار ہوں. ایک آدمی آیا فوراً روکنے کو, اس کی باتوں میں مت آؤ. پہلے ہی روکا تھا, خبردار اب مت روکو, اب میں آ چکا ہوں. یعنی عقلی چیز ہے کہ منطقی بات ہوگی تو مانوں گا, اگر غیر منطقی ہوگی تو نہیں مانوں گا. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہر چیز عقل کو پوری لگتی ہے. وہیں سے جناب ابو ذر مسلمان ہو گئے. وہیں سے جیسے مسلمان ہوئے فوراً مسجد خانہ کعبہ سے باہر نکل کھڑے ہوئے ایک چبوترے پہ اور کہا اے مکے والو, میں تو باہر سے آیا ہوں, لیکن جو کچھ یہ آدمی محمد کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. تو وہی ہوا جو ہونا تھا. سب لوگوں نے وہیں پہ ان کو باقاعدہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. جب پٹائی ہوئی تو جناب امیر المومنین اور جناب حمزہ نے ان کو لوگوں نے چھڑوایا, اور چھڑوانے کے بعد ان کو لے گئے. رسول خدا نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تم واپس چلے جاؤ. کہا لیکن مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور پھر بھی یہ آپ کو برا کہہ رہے ہیں. تو جناب ابو ذر نے سب کے سب مکے والوں میں اعلان کیا, کہا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, رسول خدا نے کہا کہ آج رات رکو, کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ, وہاں جا کے تبلیغ کرنا. مکے والوں کو تبلیغ تمہارا کام ہے, میرا کام. جناب ابو ذر نے بات سنی پیغمبر اسلام کی, کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا حکم. اگلے دن کہا کہ میں طواف کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ طواف کرنے جا سکتے ہو جعفر. رسول خدا نے آواز دی جعفر تیار کو, کہا جعفر ان کے ساتھ رہنا, طواف کروا کے انہیں مکے کے باہر چھوڑانا. جناب ابو ذر اپنی عادت سے باز نہیں آ سکتے, سچے تھے, کھرے تھے. رسول خدا نے وہیں سے کہہ دیا تھا اس سے سچا آدمی کوئی نہیں. آئے خانہ کعبہ کا طواف کیا, کہا کہ مکے والوں میں تو جا رہا ہوں لیکن ایک بات کہتا جاؤں, تم لوگ جھوٹے ہو, نبی ہے سچے. لوگوں نے وہاں پہ دوبارہ گرا کے مارا, زخم ہو کے جناب جعفر تیار چھڑا کے لے کے آئے, آ کے دوبارہ زخموں کو ان کے ٹھیک کیا. کہا کہ یا رسول خدا, پھر یہ کہا کہ تمہیں منع کیا تھا. کہا یا رسول خدا کیسے برداشت کروں, جھوٹے وہ ہیں, آپ سچے. کہا کہ ان کو سیدھے باہر مکے کے باہر لے جاؤ, پھر اس کے بعد واپس آنا. یہ جناب ابو ذر ہیں. یعنی سچائی اس رسول خدا کے پیغام میں سطح قرآن پڑھنے کے بعد ہر انسان کو حقیقت معلوم ہونے لگے گی. تھامس مکیلوین جو ایک نیٹو امریکن ہے, یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, ابھی وزٹنگ پروفیسر ہے سویڈن میں. جب اس کے اکٹھے ان کا پروفیسر ہیں, مسلمان ہوئے اور سیدھے شیعہ ہوئے, انہوں نے اپنا نام بدلنے کے بعد رکھا علی حیدر. تو ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی ایک جینوئن ترجمہ قرآن کا اول سے آخر تک کوئی ترجمہ پڑھے اور مسلمان نہ ہو. میں نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اول سے آخر تک قرآن کی تلاوت کرے اور مسلمان نہ ہو, اور میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی اول سے آخر تک نہج البلاغہ کو پڑھے اور شیعہ نہ ہو. تو یعنی اتنے قرآن کے اندر باریکیاں ہیں کہ اگر انسان کو قرآن پڑھنا شروع کر دے خود بخود اسلام کی طرف آنے لگے گا. اب یہ ہے قرآن. جب وہ تینوں افراد روک رہے تھے, عتبہ, ابو لہب, ابو جہل, لوگوں کو روک رہے تھے, رات میں خود جا کے چھپ کے سننا چاہتے تھے رسول خدا کیا پڑھ رہے ہیں. اور تینوں پوری رات بیٹھ کے رسول خدا رات کی تلاوت کیا کرتے تھے. دن میں تبلیغ روک لیا کرتے تھے, لوگ تلاوت کرتے تھے, اور زبان میں پوری رات یہ بیٹھے سنتے رہے کہ کتنی کشش ہے, کتنی جاذبیت ہے, کتنی اٹریکشن ہے ان کے کلام کے اندر. پوری رات سنتے رہے. جیسے صبح کو چلنے لگے, اس سے پہلے کہ لوگ جاگ جائیں اور کوئی دیکھ لے, جیسے تینوں چلنے لگے تو تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. کہا تم کہاں؟ کہا اس سے پہلے میں بتاؤں, تم بتا تم کہاں. تینوں نے دوسرے سوال کیا, کہا بھائی تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ کہا بھائی میں تو محمد کی تلاوت سننے کے لیے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی یہی, تینوں نے ایک دوسرے سے یہی کہا کہ ہم بھی انہی کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے.